آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ اللہ اکبر! یہودی فوج غزہ سے دم دبا کر بھاگ نکلی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع اور آرمی چیف وزیر اعظم فارغ ہو گئے، امریکی صدر برباد ہو گئے۔ اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مجاہدین نے غزہ کی جنگ جیت لی، بڑی خوشخبریاں سامنے آ گئی ہیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر رفح سے نکل کر آ رہی ہے کہ یہودی فوج وہاں سے دم دبا کر بھاگ رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وہاں پر 50,000 کے قریب یہودی فوج موجود تھی، لیکن اب کم ہو کر وہ 35 سے 30,000 رہ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو فوج کی تعداد کو کم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب شمالی غزہ میں شدید لڑائیاں جاری ہیں۔ رفح میں مزید ٹینک بھیجے جا رہے ہیں، لیکن فوجیوں کی تعداد کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ فوجیوں کی تعداد اس لیے کم ہو رہی ہے کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کو حماس جہنم واصل کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے بھی تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جمعے کو غزہ پر فوجی حملے مزید تیز کر دیے۔ رہائشیوں نے طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ شمال میں جبالیہ میں شدید قسم کی لڑائی کی اطلاع ملی ہے اور ٹینک جنوب میں رفح میں مزید اندر داخل ہو رہے ہیں۔ طبی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ جبالیہ میں مکانات کو نشانہ بنانے سے کم 5 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ مزید لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن بمباری کی شدت کی وجہ سے علاقے تک نہیں پہنچا جا سکا۔ رہائشیوں نے جمعے کو بتایا ہے کہ ٹینکوں نے مقامی مارکیٹ کو تباہ کر دیا اور بلڈوزرز جبالیہ کی تنگ گلیوں میں دکانوں اور املاک کو مسلسل مسمار کرتے رہے۔ حماس کے عسکری ونگ نے کہا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے وہاں 3 ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ ٹینکوں نے قریبی کمال عدوان اسپتال کے نزدیک تک پیش قدمی کی، جہاں طبی ماہرین نے کہا ہے کہ اسرائیل کی فائرنگ سے شمالی غزہ کی پٹی میں اس آخری فعال میڈیکل مرکز میں بھی کام معطل ہو گیا۔ مصر کی سرحد پر واقع جنوبی شہر رفح سے، جہاں ایک بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملے کے باعث لاکھوں لوگوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، وہاں کے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ مشرقی ڈسٹرکٹ جنین میں جب ٹینک مزید اندر داخل ہوئے تو دور سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں اور دھوؤں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ اسرائیل کہہ چکا ہے کہ اس کی فورسز نے جنگ کے پہلے مہینے میں غزہ کے 8 تاریخی پناہ گزین کیمپوں میں سب سے بڑے جبالیہ کو صاف کر دیا تھا، لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ اس ماہ اس لیے واپس آئے ہیں کہ انہیں وہاں اسلام پسند عسکریت پسندوں کو دوبارہ منظم ہونے سے روکنے کی ضرورت ہے، اور اس علاقے میں حالیہ ہفتوں میں شدید لڑائی دیکھنے میں آئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ میں 7 اکتوبر کو مارے جانے والے 3 مغویوں کی لاشیں برآمد کی ہیں۔ فوج نے مزید کہا کہ جبالیہ میں فوج اور انٹیلیجنس سروسز کے مشترکہ آپریشن میں ہنین بیلونکا، مشیل نیسنابام، اوریان ہرٹینڈس اور ڈکس کی لاشیں رات کو برآمد کی گئیں۔ اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ غزہ میں اس کے 2 مقاصد ہیں: بقیہ یرغمالیوں کو واپس لانا اور حماس کو تباہ کرنا۔ فوجی ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں تینوں لاشوں کی بازیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان کی آزادی کے لیے لڑنا بند نہیں کریں گے، ہر مہذب ملک ایسا ہی کرے گا۔ رواں ماہ غزہ کے شمالی اور جنوبی کناروں پر اسرائیل کے بیک وقت حملوں کے باعث لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا اور امداد کے لیے رسائی کے اہم راستے منقطع ہو گئے، جس کے نتیجے میں قحط کا خطرہ بڑھ گیا۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل کمیونٹیز پر حماس میں کیے گئے حملے کے بعد شروع کیا، جس میں اسرائیلی اعداد و شمار کے مطابق 1200 افراد ہلاک اور 250 سے زیادہ کو یرغمال بنایا گیا۔ اس کے بعد سے اس کی جنوبی کارروائی میں غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق 35,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے جاری کیے گئے نئے اعداد و شمار کے مطابق اس کی فورسز کے حملوں میں غزہ میں 16,000 عام شہری اور 14,000 جنگجو ہلاک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے
کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ نسل کشی نہیں ہے۔ صدر جو بائیڈن کی ہٹ دھرمی سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے ابتدائی شواہد ملنے کے بعد وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع یوگلینڈ کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے پر اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نسل کشی کے جنگی جرائم میں ملوث نہیں ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ کی طرف سے اگرچہ اسرائیل کا یہ دفاع فطری ہے کہ اسرائیل کی تقریباً 9 ماہ سے جاری غزہ میں جنگ امریکی اسلحے، فوجی امداد اور سفارتی سہولت کاری کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود فوجداری عدالت کے مقابل صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کے لیے دفاعی پوزیشن لے کر کھڑے ہو جانا امریکہ سمیت لوگوں کے لیے باعث تشویش ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جو کچھ اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے وہ نسل کشی نہیں ہے، ہم نسل کشی کے الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی صدر کا اشارہ 35,000 سے زائد فلسطینیوں کے غزہ میں شہادتوں کی جانب تھا، جن میں 2/3 کے قریب تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ صدر کا یہ موقف وائٹ ہاؤس میں یہودی امریکیوں کے ورثے کا مہینہ منائے جانے کے سلسلے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سامنے آیا۔ جو بائیڈن کو بہت ساری تقریبات کے دوران امریکہ میں ان دنوں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بری طرح شکست کھا چکے ہیں، دوسری جب ان کی حکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہونا ایک بہت سیاہ دین کے طور پر امریکہ میں پیش کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ عرب میڈیا کے مطابق اپنے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ حماس اور اس کے لیڈر یحییٰ سنوار کو غزہ سے باہر نکال پھینکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس حماس کی باقیات ختم کر دیں اور اسے مکمل شکست فاش کر دیں۔ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ایسا ہو جائے۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی یرغمالی آج بھی غزہ میں قید بھگت رہے ہیں، مگر جو بائیڈن اس موقف پر قائم ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم انہیں گھر واپس لانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، اسرائیلی وزیر دفاع یوگلینڈ کے گرفتاری جاری ہونے کے بعد اس کو وارنٹ کو مسترد کر دیا۔ فوجداری عدالت کی طرف سے ان وارنٹس کے اجراء کی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے ہیگ میں اپنے گفتگو کے دوران دی تھی، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پوری دنیا کے میڈیا کی شہ سرخیوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ واضح ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر بمباری جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے آج تک 40 سے 50 ہزار فلسطینی شہید جبکہ 69,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی بتائی جا رہی ہے۔